نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وفي مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور ذوق کے ساتھ لیتے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. محترم و مکرم سامعین و ناظرین اور حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ کر انتہائی لائق تکریم و تعظیم حضرات علماء، اس مجلس کے روح رواں حضرت العلام مولانا مفتی محمد امین نقشبندی صاحب ضیا مشہور، عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ تقریب ضمید دو عناوین سے معنون ہے. یہ ذکر ائمہ اہل بیت، خاصتاً ذکر امام علی مقام علیہ السلام، اور عنوان ثانی ہے بحر ذخار علم، شمس فلک مسند تدریس، میدان خطابت کے ماہ تمام حضرت شیخ القرآن استاذ العلماء استاذ مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کی یاد میں یہ تقریب منعقد ہے. بارگاہ سمدیت میں التجا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے والد گرامی رحمہ اللہ آپ کی مرقد نور پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں کوئی واعظ یا خطیب یا ادیب نہیں ہوں، ایک جامعہ کا طالب العلم ہوں. کچھ نقوش محبت ائمہ اہل بیت اور اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہات میری طرف رکھیں گے تاکہ اپنا معافی ضمیر میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ اگر توجہ ادھر ادھر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ گفتگو کے ثقیل ہونے کی وجہ سے یا کہیں مشکل ہونے کی وجہ سے وہ ربط ٹوٹ جائے. عزیزان گرامی قدر، خالق لم یزل نے اپنی لارح کتاب میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہاں پر اللہ رب العزت نے اعطینا کے ساتھ کاف ضمیر کا ذکر کیا اور یہ ضمیر خطاب ہے. علامہ محمود احمد آلوسی البغدادی الحنفی نے تفسیر روح المعانی کے اندر ایک سوال اٹھایا
کہ یہاں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ خالق کائنات یوں فرما دیتا انا اعطینا النبی الکوثر، یہ یوں فرما دیتا انا اعطینا الرسول الکوثر۔ ذات کا خطاب کرتے ہوئے ضمیر خطاب کو ذکر کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا کہ وصف کے اندر فضیلت اور وصف کے اندر کمال تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے۔ اگر وصف کو وصف بننا ہو، وہ بنتا ہی تب ہے جب اس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے۔ تو وصف ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، ذات مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے خالق لم یزل نے اعطینا کا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہاں صفت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ذات کا ذکر کر کے بتایا، لوگوں میرے نزدیک میرے محبوب کی ذات پہلے ہے اور صاف بعد میں ہے۔ اور یہاں ذکر جو اعطا کا کیا تو فرمایا کہ محبوب کوثر عطا کی۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، کوثر سے مراد حضور کی آل ہے، کوثر سے مراد حضور کی آل ہے۔ اب امام علامہ آلوسی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا تم دیکھتے ہو کوثر کثرت سے نکلا ہے، تو کثرت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر انتہا نہیں ہے، اس کے اندر تسلسل اور تواتر ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ کائنات میں خانوادہ اہل بیت کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، کتنے لوگوں کو ختم کیا گیا، مگر اس سارے عمل کے باوجود آج بھی کائنات میں اگر زمین بھری ہوئی ملے گی تو خانوادہ اہل بیت سے بھری ہوئی ملے گی۔ پوری کائنات میں اگر کسی نسل کا، اگر کسی خاندان کا تواتر اور تسلسل آپ کو ملتا ہے تو فقط ایک خانوادہ ہے، اسے خانوادہ رسول کہتے ہیں۔ اور تھوڑی توجہ بس ادھر رکھیے، اس سے بڑھ کر اور کیا اس تواتر اور تسلسل کی مثال عرض کروں کہ جس جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں جامعۃ الازہر، تو اس کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں، حضرت غزالی صاحب قبلہ جامعۃ الازہر کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو اسلامی دنیا کے اندر دو یونیورسٹیز بہت قدیم ہیں جن کو شروع کیا گیا تھا بہت قدیم زمانے میں۔ ایک جامعۃ القرویین ہے جو مراکش میں ہے، اور ایک جامعۃ الازہر ہے۔ ان دونوں کو بہت دیر سے شروع کیا گیا۔ جامعۃ القرویین اس کی آج کچھ باقیات ملتی ہیں، وہ ختم ہو گئی، اس کا فیضان آج باقی نہیں نظر آتا، لیکن جامعۃ الازہر کا فیضان آج بھی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا، اس فیضان کے جاری رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فیضان جو تسلسل کے ساتھ، توارث کے ساتھ، تواتر کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جب اس کی تہ میں جاتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ازہر کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی نسبت سے الازہر رکھا گیا۔ اب جس یونیورسٹی کا نام سیدہ کائنات کی نسبت سے رکھا جائے، 1100 برس بیت جائیں، اس کے فیض کا تسلسل ختم نہیں ہوتا، تو سوچئے اس خانوادے سے نسبت لگنے والی یونیورسٹی، اس کا تسلسل اگر جاری رہ سکتا ہے تو اس خانوادے کے اپنے فیض کے تسلسل کا عالم کیا ہوگا؟ اگر 1100 برس گزر جائیں اور جامعۃ الازہر کا نام آج بھی علمی دنیا میں سب سے بلند تر نظر آئے تو اس خانوادے کی عظمت اور اس کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ بس وجہ یہ ہے کہ ربط ہمارا کمزور ہو گیا، تعلق ہمارا اس خانوادے سے کمزور ہوا، اس عہد جدید کی پرفتن سازشوں میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ آج بھی اگر تعلق مضبوط ہو جائے خانوادہ رسول سے، عطائیں آج بھی برستی ہیں۔ تاریخ سے شناسائی رکھنے والا کوئی شخص قدرت اللہ شہاب کے نام سے ناواقف نہیں ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے۔ اس نے کتاب لکھی شہاب نامہ، اس کتاب کا نام اس نے
جب یہ شروع کی تو انتصاب اس نے کیا 90 کے نام، اپنی والدہ اور زوجہ اور بچوں کے نام لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ 90 کے نام ہے۔ تو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسا انتصاب ہے، 90 کے نام کیوں کی ہے اس کتاب کا انتصاب؟ تو اس نے ایک باب باندھا اور آخر میں اس نے وجہ اس کی ذکر کی۔ اس نے کہا کہ میری ایک جگہ پوسٹنگ ہو گئی اور میں پوسٹنگ کے لیے وہاں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ایک گاؤں میں گیا۔ تو اس گاؤں میں ایک بار مجھے جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو نماز جمعہ میں خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، وہ ہنسا بھی رہے تھے، رلا بھی رہے تھے، جو اپنے خطابت کے جوہر تھے وہ دکھا رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے ایک بات کی جو میرے دل میں گھر کر گئی، وہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا، جب انہوں نے حضور سے کوئی بات منوانی ہوتی اور خیال یہ ہوتا کہ ریجیکشن نہ آئے، رد نہ آئے، وہ بات قبول ہو جائے، تو وہ جو راستہ اختیار کرتے تھے وہ در پکڑتے تھے سیدہ کائنات کا۔ وہ اپنی بات، اپنی عرض، اپنی طلب سیدہ کائنات تک پہنچاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یہ ابا جان کی خدمت میں عرض کر دیجئے، اور انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ طلب یہاں سے ہو کے جائے گی تو رد نہیں ہوگی، قبولیت کا شرف پا کر لوٹ کے آئے گی۔ یہ بات اس نے کی۔ کہتا ہے میرا دل اس وقت حیران ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی طلب، اپنی عرض اسی راستے سے کیوں نہ پیش کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تصوف کی راہ تلاش کر رہا تھا اور اللہ تک جانے کا سیدھا راستہ چاہ رہا تھا، اور راستہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ تو میں نے وہاں کچھ نوافل حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیۃً عرض کیے، اور پھر ساتھ میں یہ عرض بھی پیش کر دی کہ میرا یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ کچھ وقت گزرا، چند ہفتوں کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا۔ وہ خط جرمنی سے آیا تھا۔ جرمنی میں میری ایک بھابھی تھیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے اس خط کے اندر مجھے لکھ کر بھیجا کہ میں نے چند دن قبل حضرت سیدہ کائنات کو خواب میں دیکھا ہے، اور سیدہ کائنات نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے کہہ دو تمہاری عرض حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے جب لفظ میں نے یہ پڑھے تو میری تو آنکھیں برسنے کو، میرے تو قدم زمین پر نہ لگیں، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، مجھ سے بہتر تو ذکر ہے میرا جو ان کی محفل میں ہے، مجھ سے بہتر تو ذکر ہے میرا جو ان کی محفل میں ہے۔ کہاں حضور کی ذات اور کہاں سیدہ کائنات تشریف فرما ہوں اور میرا ذکر ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے میرے تو قدم زمین پر نہ لگتے۔ ایک روز مجھے پھر خط ملا، اور وہ خط مجھے 9:30 بجے کے قریب کہیں سے پوسٹ کیا گیا تھا، جموں کی طرف سے، جموں کشمیر کی طرف سے، اور وہ 12:30 بجے مجھے ملا، اور 12:30 بجے میں نے وہ پوسٹ کیا، وہ خط کھول کر دیکھا۔ وہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے سوال جو میرے دل میں تھے وہ یا اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا، کسی اور سے میں نے وہ سوال ذکر نہیں کیے، لیکن میرے ان سوالوں کا جواب اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو کسی نے وہ آخر میں لکھا تھا 90 سالہ جوان فقیر۔ اب 90 سال کا کوئی بندہ ہو وہ جوان تو نہیں ہوتا، لیکن فقر کی حالت میں، فقر کے مقام میں وہ جوان تھے۔ تو وہ کسی نے لکھ کے بھیج دیا، وہ اللہ جانتا ہے کون تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس خط میں یوں کہا گیا تھا تمہارا کوئی بھی سوال ہو، خط لکھنا، اس خط کو لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا، یا اس خط کو لکھ کر کتابوں کی الماری میں رکھ دینا، تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں ملتے رہیں گے۔ وہ لکھتا ہے ہفتوں گزرتے رہے، وقت گزرتے رہے، میرے سوال میں لکھتا رہا، جواب ملتے رہے۔ تو وہ کہتا ہے بات یہ ہے تعلق اگر مضبوط ہو جائے عطائیں آج بھی برستی ہیں، خانوادے سے فیضان آج بھی ملتا ہے، اس خانوادے سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ان کے ذکر کی سعادت مل جائے تو وہ ان کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے فرشتے مأمور ہیں، اس خانوادے کا ذکر کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ ہمیں اگر وہ سعادت مل جائے تو وہ خوش بختی، وہ سعادت، وہ اعزاز ہمارا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے اپنی امی جان سے عرض کیا دعینی آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان مجھے اجازت دیجیے میں حضور کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔
کیوں جانا چاہتا ہوں؟ اصلی معہ المغرب، میں حضور کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کروں گا، اور پھر میں فَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، میں یہ عرض کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر میں نے کوئی اور بات کی تو ہو سکتا ہے میری طلب رد ہو جائے، لیکن جب میں حضور کی خدمت کا کہوں گا تو پھر کبھی ریجیکشن نہیں ہوگی۔ امی نے اجازت دے دی، کہنے لگے میں مسجد میں آیا، صلیت معہ المغرب، میں نے حضور کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کی، حضور علیہ السلام نوافل ادا کرتے رہے، حتیٰ صلی العشاء، حتیٰ کہ حضور نے نماز عشاء بھی ادا فرما لی، اور پھر حضور علیہ السلام فانصرف، آپ گھر کی طرف تشریف لے گئے، فتبعتہ، تو میں نے بھی بنا بتائے حضور کے قدم قدم چلتے ہوئے حضور کی ابتدا شروع کر دی۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد حضور نے فرمایا من ہوا، سوال کیا کون ہے، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، پوچھا نہیں، سلام بھی نہیں کیا، آواز بھی نہیں دی، جانتے ہیں وہاں جایا نہیں جاتا، وہاں بلایا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ، عرض کی آقا حذیفہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قد غفر اللہ لک ولأمک، طلب پیش نہیں کی، طلب ابھی دل میں ہے، لیکن حضور جانتے ہیں آنے والا آیا کیوں ہے، حضور جانتے ہیں آنے والا آیا کیوں ہے۔ فرمایا جا اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ اس زمین پر نہیں آیا۔ آیا کیوں ہے؟ استأذن ربہ، اس نے رب سے اجازت طلب کی، کیوں؟ فیسلم علیہ، تاکہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے سلام کرے، ویبشرنی، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آقا اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آیا ہوں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ، اور فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے نہ آج سے پہلے یہ فرشتہ زمین پہ آیا اور نہ یہ کبھی ہو سکتا ہے بعد میں آئے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں ان کے خانوادے کا ذکر کر کے آؤ۔ اب اگر کوئی انسان ذکر کرتا ہے سعادت اس کے لیے ہے، اس خانوادے کے ذکر کے لیے، تو فرشتے مأمور ہیں۔ وہ فرشتے قاضی ایاز مالکی اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار جماعت آ جائے تو ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی اس کو موقع نہ ملے۔ تو اب حضور جانتے ہیں کون سا فرشتہ آیا ہے، جانتے ہیں کون سا گیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کب آیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں آئے گا دوبارہ یا نہیں آئے گا۔ تو غلاموں کو بھی جانتے ہیں کون آیا ہے، کس کو بلایا ہے، کس کی حاضری لگی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے اور میرے والد گرامی، انہوں نے زندگی بھر ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا۔ ہمیشہ جب کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے ہونے تک نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا ہو اور آنکھیں چھلک نہ پڑی۔ اس قدر عقیدت، اس قدر محبت تھی، انہوں نے ہمیں گھٹی میں یہ محبت ڈال کے کھلائی۔ کائنات میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کا حقدار ہے اور سب سے زیادہ جو ایمانی محبت کا تقاضا ہے وہ حضور کا خاندان ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، قرآنی مصادیق، قرآن کے مفاہیم اولین مخاطبین کے لیے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ اپنے اس پہلے دور میں محدود نہیں تھے۔ قرآن اپنی جامعیت کے اعتبار سے آنے والی پوری نسلوں کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید کے مفاہیم میں جب اللہ نے یہ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے، ان وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ،
بعض تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ وعدے مکمل سچے کر دیے، وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے وہ وعدے تبدیل نہیں کیے۔ میرے والد گرامی نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ تھا، مولا میں تیرے محبوب کی امت کی نسل کو حضور کے دین کی خدمت کے لیے تیار کروں گا، اور زندگی بھر انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ انہوں نے حضور تاجدار کائنات کی امت کے بیٹوں کو دین کی خدمت کے لیے ایسے تیار کیا کہ میرے والد گرامی کا ایک خواب تھا کہ میں نے کم از کم 100 جامعات بنانے ہیں، کم از کم 100 مدرسہ بنانا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو وہ بالفعل انشاءاللہ پورا کریں گے، اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ۔ لیکن آج بھی اگر ہم ان کے تلامذہ کو، ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ 100 سے زیادہ مدارس میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد اس قدر کثیر ہے، اس لیے کہ حضور کی امت کی نسل کو دین کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ اور مصر کے ہمارے استاذ دکتور محمد ابو موسیٰ حفظہ اللہ، جن کی عمر اس وقت 90 برس کے قریب ہو چکی ہے، اور آپ نے ابھی تک تدریس کا فرض نہیں چھوڑا، ابھی بھی پڑھاتے ہیں۔ ہر اتوار کو جامع ازہر میں ان کا درس ہوتا ہے۔ حضور پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک کتاب مکمل کی ہے عبد القاہر جرجانی کی دلائل الاعجاز، یہ بلاغت کی مشکل ترین کتاب ہے، 9 برس لگے ان کو یہ کتاب ختم کرنے میں۔ 9 برس میں جب وہ کتاب ختم ہوئی تو سعودی حکومت نے ابھی 2-4 ماہ قبل جائزۃ الملک فیصل، یعنی ملک فیصل ایوارڈ جو ہے وہ ان کے لیے ان کو نامزد کیا، اور وہ انعام دیا کہ دین کی خدمت کرنے والا یہ شخص یہ نابغہ روزگار ہے۔ ہمارے استادوں کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں لن تکون عالما الا اذا خرجت صناع العلم ولیس حفاظ العلم فقط۔ وہ فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ عالم تب ہو سکتا ہے جب وہ علم کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو تلاش کر، ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگ فقط علم کو یاد کرنے والے یا رٹا لگانے والے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہو جن کے اندر اجتہادی صلاحیت ہو، جن کے اندر ابداعی بصیرت ہو، جو بصیرت افروز عالم ہو۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو وہ عالم بنتا ہے، اس کو عالم کہا جائے گا۔ یہ قول اور یہ قاعدہ جب میں اپنے والد گرامی کی زندگی پر منطبق کرتا ہوں تو واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے، وہ ہر ایک شخص، ہر ایک آپ کا تلمیذ، آپ کا شاگرد آسمان علم پر چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے وہ علم کا چراغ فقط اپنے اندر محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے وہ علم کا چراغ دلوں میں روشن کیا، اور پھر ان تک محدود نہیں رہا، پھر ان سے آگے نسلوں تک منتقل ہو رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ فیضان چلتا رہے گا۔ میرے والد گرامی نے ہمیشہ اپنے آپ کو متواضع، منکسر المزاج اور اس طرح دین کا کام کیا کہ مادی طمع اور لالچ اور حرص کی تو کبھی نہ توجہ کی، نہ دنیا اور اس کے مافیہا کی طرف کبھی راغب ہوئے۔ ہمیشہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر رہا، ان کا بھروسہ، ان کا یقین فقط اللہ کی ذات پر رہا۔ اور اس کے مظاہر اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں یہاں پر تو وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو میں اسی پر بس کروں گا کہ آپ کو کہیں سن لیں گے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایسے ایسے مظاہر حضرت دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ جب پریشان ہو، یعنی پریشانی کا کوئی معاملہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا کہ حضور یہ پریشانی ہے، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں لی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ خیر فرما بھی دیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لو اقسم باللہ لابرہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ وہ پوری فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر لازم تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کے پیارے اور محبوب بندے کا قول ہے، اللہ اس قول کی لاج رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، میں بھی اور ہمارے جمیع احباب یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت والد گرامی رحمہ اللہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے حظ وافر عطا فرمائے، اور آپ کا جو فیضان ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لگائے ہوئے گلستانوں کو آباد رکھے۔ اللہ میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔